نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے بیمار کی عیادت۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار ہونے پر انسان دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، اور بعض اوقات مالی یا جسمانی مدد نہیں بلکہ دوسرے کی طرف سے انکریجمنٹ اور ہمت افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دین اسلام میں ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، ان میں سے ایک حق کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی کچھ یوں فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا اور تو نے میری عیادت نہیں کی، یعنی میرا حال نہیں پوچھا۔ بندہ کہے گا پروردگار، آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کام ہے، اس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ بندہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو، یہ پہلا حق ہے۔ ملاقات پر سلام یعنی اسے سلامتی کی دعا دو۔ دوسرا حق، جب وہ تمہیں دعوت کے لیے بلائے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ تیسرے، جب وہ تم سے نیک مشورے کا طالب ہو تو اس کو اچھا مشورہ دو، مشورے میں خیانت نہ کرو۔ جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ یرحمک اللہ بھی ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ اللہ تم پر رحمت کرے۔ اور جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کا حال پوچھو، اس کو حوصلہ دلاؤ، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں جنہیں پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے خاص طور پر حق عیادت، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی عبادت کا کام نہیں، بس دوسرے کا حال پوچھنا ہے، بیمار کو توجہ دینا ہے، لیکن اس کا صلہ جنت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، تم اچھے رہے، تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا باہم میل جول، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا کس قدر باعث اجر ہے، کتنا خوبصورت کام ہے۔ اور یہاں بیماری کے علاوہ بھی ملاقات کے لیے جانا ایک نیکی شمار کیا گیا ہے، یعنی میل ملاقات صرف اس وقت نہیں ہونی چاہیے جب کوئی بیمار پڑ جائے، بلکہ عام حالات میں بھی ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ بہرحال جب کوئی شخص بیمار ہو تو بیمار کے پاس جا کر کچھ باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مثلا مریض کے پاس بیٹھ کر تسلی و تشفی کے کلمات کہنے چاہیے، ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے مریض کی پریشانی میں اور اضافہ ہو یا اس کی تکلیف بڑھے۔ حضرت عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے اپنا قصہ سنایا کہ میں ایک بار مکے میں سخت بیمار پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک ہی بچی ہے، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 وصیت کر جاؤں اور 1/3 بچی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھے مال کو وصیت کر جاؤں اور آدھا بچی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر 1/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا ہاں، 1/3 کی وصیت کر جاؤ اور 1/3 بھی بہت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پہ رکھا اور میرے منہ پر رکھا اور میرے پیٹ پر پھیرا اور مجھے دعا دی، اے خدا سعد کو شفا عطا فرما، اس کی ہجرت کو مکمل فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک جب کبھی مجھے اس دن کا خیال آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک میں اپنے جگر پہ محسوس کرتا ہوں کہ بیماری کی حالت میں جس طرح آپ نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اس سے اس وقت بھی سکون حاصل ہوا اور بعد میں بھی اس کے تصور سے وہ سکون پاتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بیمار کے پاس جا کر اس خوف سے کہ کہیں بیماری ہمیں نہ چھو جائے یا ہم بیمار نہ پڑ جائیں، صرف دور دور سے لیے دیے انداز میں ہی عیادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مریض کے قریب پہنچ کر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا یا حسب ضرورت سر پہ یا کسی بھی طرح تسلی دینا جو مریض کے لیے باعث سکون ہو، وہ بے حد ضروری ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک بار میری آنکھیں دکھنے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یعنی ضروری نہیں کہ کوئی شخص بخار کی حالت میں ہو تبھی، بعض اوقات جسم کا صرف ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو اس حصے کی وجہ سے بھی بیمار کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آپ تشریف لے گئے، کہنے لگے، زید تمہاری آنکھ میں یہ تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، صبر و برداشت سے کام لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے آنکھوں کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی۔ یعنی جو شخص کسی تکلیف کے موقع پر واویلا نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کے بدلے میں اس کو عالی مقام عطا کرتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت تسلی بخش الفاظ اپنی زبان سے نکالے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں تو پھر بہت پریشانی ہوتی ہوگی اور پھر تو تمہارا مرض اور بڑھ سکتا ہے، اور اس قسم کی باتیں نہیں کی،
بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مریض کے پاس جا کر ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں جس سے مریض مزید خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی بیماری میں کمی ہونے کی بجائے اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز پریشان کن ہے اور ناپسندیدہ ہے. اسی طرح مریض کے پاس پہنچ کر اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھتے اور اس کے بعد 7 بار فرماتے، یعنی 7 times، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظیم خدا سے جو عظیم عرش کا رب ہے سوال کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا عطا کرے. یعنی 1 بار نہیں 7 بار دعا کہ وہ رب جو عرش عظیم کا مالک ہے تجھے شفا عطا کرے. دعا بیماری کو کم کرنے میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے، مریض کے لیے باعث سکون ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ یہ دعا 7 بار پڑھنے سے مریض ضرور شفا یاب ہوگا انشاءاللہ، الا یہ کہ اس کی موت آ چکی ہو. تو عیادت کرنے والے کے اوپر ذمہ داری ہے، یا عیادت کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ صرف زبانی کلامی عیادت نہ ہو بلکہ مریض کے لیے خصوصی دعا کی جائے. بعض لوگ عیادت کے موقع پر جب جاتے ہیں اور وہاں کچھ اور لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں، مریض کو فراموش کر دیتے ہیں. بسا اوقات مریض تنگ پڑ جاتا ہے وزٹرز کی باہمی گفتگو، ہنسی مذاق اور دنیا بھر کی سیاست پر گفتگو کرنے سے. ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اس کے برعکس مریض کی دلچسپی کی بات کی جائے، جس چیز سے اسے خوشی ہو، سکون ہو، اس کا اہتمام کیا جائے. جو چیز اس کے لیے بیزار کن ہو، تکلیف میں اضافے کا سبب ہو، اس سے پرہیز کیا جائے. یہ بے حد ضروری ہے. اسی طرح بسا اوقات مریض اپنے مرض میں شکوہ کر رہا ہوتا ہے یا مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی مایوسی کو بھی دور کرنا چاہیے، یا اگر وہ کوئی غلط بات زبان سے نکال رہا ہو تو اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ام الصائب کی عیادت کے لیے آئے. ام الصائب بخار کی شدت میں کانپ رہی تھی. پوچھا کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا خدا اس بخار کو سمجھے، اس نے مجھے گھیر رکھا ہے. یعنی بخار کو برا بھلا کہنے لگی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا مت کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کرتی. یعنی اگر بیمار بیماری کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو اسے اس سے روکنا چاہیے، کیونکہ اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں. بیماری کو کوسنے سے بیماری چلی نہیں جائے گی اور اجر بھی جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے. حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک بار وہ بیمار پڑا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ اس کے سرہانے بیٹھے تو اسے اسلام کی دعوت دی. لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو پاس ہی موجود تھا تو اس نے اشارے سے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو. چنانچہ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر آئے، شکر ہے اس ذات کا جس نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا، آگ سے بچا لیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مریض کے پاس جا کر اسے نیکی کی تلقین کی جا سکتی ہے، برائی سے روکا جا سکتا ہے، اس کی عبادات کی فکر کی جا سکتی ہے. مثلاً اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو تیمم کرانے میں آپ مدد کر سکتے ہیں، اٹھا کر بٹھانے میں مدد کر سکتے ہیں، نماز ادا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، سہارا دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر اس کے ذمہ روزے ہیں تو اس کے فدیے کی فکر کرنی چاہیے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص بالکل قریب الموت ہے
تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے یا اس کے ذمے کوئی قرض ہے یا اس کے دل میں کوئی خاص بات ہے جو وہ مرنے سے پہلے اپنا پیغام کسی تک پہنچانا چاہتا ہے، تو ایسے تمام امور میں مریض کی مدد کرنا عیادت کرنے والے کے ذمہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ مریض کے پاس پہنچے تو اس کے پاس رکھی ہوئی اشیاء کو دیکھنا، مثلا کھانے کی چیز اگر کوئی رکھی ہے تو اس کو گورنا، یا کسی کے گھر میں گئے ہیں تو ادھر ادھر توجہ کرنا یا گھر میں گھومنا پھرنا شروع کر دینا، یہ تمام غیر اخلاقی باتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بار کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے. ان کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے. گھر میں ایک خاتون بھی موجود تھی. ان کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب ایک خاتون کو گورنے لگے. حضرت عبداللہ کو جب یہ محسوس ہوا تو فرمایا اگر تم اپنی آنکھیں پھوڑ لیتے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر تھا، یعنی بجائے اس کی کہ تم ایک عورت کو گھورو، آئے تم کس کام ہو اور کرنا کیا شروع ہو گئے ہو، اس سے بہتر تھا اپنی آنکھیں پھوڑ لیتے. اسی طرح مریض کی عیادت کو اگر کوئی شخص جائے تو وہ اپنے لیے بھی دعا کرائے، کیونکہ مریض اس وقت حالت مرض میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو. مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا، کیونکہ فرشتے تو ایک بے گناہ مخلوق ہیں اور مریض جو ہوتا ہے اس کا مرض اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہوتا ہے، تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے اگر مریض استطاعت رکھتا ہو تو اس سے اپنے لیے دعا بھی کروانی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہو تو اس وقت آپ کو اگر معلوم بھی ہو کہ اب یہ جلد دنیا سے رخصت ہونے والا ہے تو اسے بلا وجہ اس کا احساس نہیں دلانا چاہیے کہ اب تو تم چند گھڑی کے مہمان ہو، اب تو تم جانے ہی والے ہو، اب تم نہیں بچو گے. اس طرح کی باتیں کر کے مریض کو پریشان کرنا یہ عیادت کے آداب کے خلاف ہے. اس کے برعکس اس کے پاس اچھی گفتگو کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر مریض کے گھر والے کسی مدد کے محتاج ہیں، مثلا اگر گھر کا سربراہ بیمار پڑ گیا، اس گھر کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، خاتون خانہ پریشانی میں مبتلا ہیں، تو صرف مریض ہی کا خیال نہیں رکھیے بلکہ مریض کے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی اسی میں شمار ہوتا ہے، وہ بھی بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر مریض کو کسی دوا کی ضرورت ہے یا کسی اور مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا ہاسپٹل میں داخل ہونے کی ضرورت ہے اور وہ خود استطاعت نہیں رکھتا تو مریض پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں. اس لیے خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور آخر میں ایک حدیث سنانا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے صبح کے وقت جائے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کے وقت جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک عمل آپ کا اپنا ہے کہ آپ اپنے لیے خود دعا کریں یا چند لوگوں سے کہیں تو وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور ایک آپ ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو گویا عیادت کرنا کوئی معمولی کام نہیں، بے حد اجر و ثواب کا کام ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت اور خدمت کرو، اور قیدی کو چھڑاؤ. یہ وہ باتیں ہیں خوبصورت ہمارے دین کی جن پر عمل کر کے ہمارا معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے.
اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو پھول یا پھل وغیرہ لے کے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کریں گے کیا چیز لے جانی چاہیے؟ میرے خیال ہے بلا ضرورت ایسی چیزیں لے جانا جو مریض کے کسی کام کی نہ ہو. مثلا ہو سکتا ہے وہ کسی خاص پھول سے الرجک ہو اور آپ وہی پھول لے جا کے اس کے پاس رکھ رہے ہیں تو اس کی بیماری میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے اسے کسی خاص چیز کے کھانے سے منع کیا گیا ہو اور آپ اس کو وہی چیز پہنچا رہے ہیں جس سے اس کی ممانعت سامنے رکھ کر اور اسے ایک طرح سے مشکل ہوگی. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ بیمار کس قسم کا بیمار ہے اور اس کو کون سی چیز فائدہ دیتی ہے، کون سی نقصان دیتی ہے. محض تکلفاً یا رسماً کچھ چیزیں دینا یہ کافی نہیں، حقیقی ضرورت کو پہچان کر اسے پورا کرنا زیادہ بہتر ہوگا. آج کل انسان اتنا مصروف ہوتا ہے کہ کسی مریض کے پاس پہنچنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. آپ ٹیلی فون کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انسان ٹیلی فون کر کے پوچھ سکتا ہے، اس کا ثواب؟ ہاں، ڈپینڈ کرتا ہے. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں مریض کے لیے ٹیلی فون سننا زیادہ مشقت کا باعث نہیں ہوتا، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں مریض کو بار بار ٹیلی فون پر بات کرنا ناگوار ہو سکتا ہے، اس کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. یا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایسے اٹینڈنٹس ہیں یا قریب اور لوگ ہیں جو آپ کا پیغام اور آپ کی دعائیں اس تک پہنچا سکیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ مریض کے لیے وہ ٹیلی فون پریشانی کا باعث نہ ہو. یہ سارے جتنے بھی ہم آج بات کیے یہ تو سارے اپنے جان پہچان والے لوگوں کی عیادت. اتنے سارے لوگ جو ہسپتال میں بیمار ہیں وہ عیادت کیسے کرے؟ ان کے پاس جا کے بیٹھنا، یا تو ایک قسم کا انسان والنٹیرلی کچھ اس میں کرے تو وہی ثواب باعث. جی ہاں، یہ جو ثواب آپ کو بتایا گیا ہے عیادت کا، یہ صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کی عیادت کے لیے نہیں یا رشتہ داروں کی عیادت کے لیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ مشرکین، یہود، منافقین سب کی بیماری پرسی کے لیے جاتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ انجان لوگوں کی عیادت کے لیے بھی جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اجر و ثواب ہوگا. آپ کسی ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، لیکن ہاسپٹل میں جانے سے پہلے ہاسپٹل کے آداب اور وہاں کے قوانین اور وہاں کی جو ایک نظم و ضبط ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور بعض ایسے کورسز بھی کرائے جاتے ہیں ان والنٹیئرز کو یا ان سماجی کارکنوں کو جو خصوصی طور پر اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہسپتال میں جا کر مریضوں کی دیکھ بھال کریں یا وہاں کے اسٹاف کی مدد کریں. تو ایسی صورت میں انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے یا ہمت توفیق ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی ٹریننگ لے لینی چاہیے کہ جس میں آپ واقعی دوسروں کے فائدے کے ہوں. کیونکہ مریض کو ہینڈل کرنا، اس کو اٹھانا، بٹھانا، لٹانا یا اس کی کوئی خدمت کرنا یہ باقاعدہ ایک فن ہے. اب دیکھیے کہ نرسنگ کے لیے کئی سال تک لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ جائیے جب آپ کا جانا واقعی ان کے لیے فائدے کا باعث ہو، نہ کہ الٹا ان کے لیے مشکلات کھڑا کرنے کا باعث. لیکن بہرحال جانا وہاں ہر لحاظ سے باعث اجر و ثواب ہے. اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین صحابیہ جن کا نام رفیدہ تھا وہ ثواب کی خاطر زخمیوں کا علاج اور ان کی خدمت کرتی تھی، اور ان کا خیمہ بھی مسجد میں ہوتا تھا تاکہ لڑائی وغیرہ میں جو مسلمان زخمی ہو جائیں ان کی تیمارداری کریں. سیرت ابن ہشام میں ان کا بہت تفصیل سے حال لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے مریضوں کا خیال رکھتی تھیں، اور جو لوگ زخمی ہو کر آتے اور کافی دن تک بیمار رہتے وہ ان کی مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی. اور بعض خواتین جنگوں میں ساتھ بھی جاتی تھی محض اسی کام کے لیے کہ بیماروں کی تیمارداری کر سکیں، ان کی کیئر کر سکیں، کیونکہ ہمارے دین میں یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے. اس لیے ہم سب کو بھی اپنی ہمت، استطاعت اور توفیق کے مطابق ایسے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.